السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مکہ کی خاموش رات تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور شہر کے لوگ اپنی اپنی نیند میں تھے۔ اسی شہر میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے۔ وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صرف اخلاق، رحمت اور سچائی کی مثال ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو لوگوں کے لیے ایمان کی نشانی بن گئے۔ یہ معجزات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور آج بھی پڑھنے والا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی کس طرح مدد فرماتا تھا۔ سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ عرب کے لوگ اس زمانے میں زبان و بیان کے ماہر تھے۔ بہترین شاعر اور خطیب اس معاشرے میں موجود تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس کی فصاحت، بلاغت اور گہرائی نے سب کو حیران کر دیا۔ دشمنوں نے بھی مان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے خود چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ بڑے بڑے شاعر اور ادیب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ یہی قرآن آج تک ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی مانگی۔ انہوں نے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ جڑ گیا۔ یہ واقعہ اتنا واضح تھا کہ بہت سے لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ چاند شق ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں کے پاس صرف ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس برتن میں رکھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے کی طرح پانی نکلنے لگا۔ صحابہ حیرت سے دیکھتے رہے اور سب نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا۔ ایک اور موقع پر کھانے کی کمی کا مسئلہ پیش آیا۔ صحابہ کی ایک جماعت بھوکی تھی اور کھانا بہت کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کھانے پر دعا فرمائی، پھر لوگوں کو بلایا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا بھی لوگ کھاتے گئے کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں بھی برتن میں کھانا باقی تھا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے ذریعے ظاہر ہونے والا معجزہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا جو سننے والوں کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنا دیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نئے منبر پر گئے تو صحابہ نے اچانک ایک عجیب آواز سنی۔ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ صحابہ حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے پاس جا کر اسے ہاتھ لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ صحابہ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ معراج کا واقعہ بھی ہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کروایا۔ یہ سفر عام انسانی عقل سے بہت بلند ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی نشانیاں دیکھیں، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے اور مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص قرب تک پہنچے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ایک اور معجزہ وہ تھا جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی وقت میں مختلف قبائل کے لوگ حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ دشمن گھر کے باہر موجود تھے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ بعد میں جب دشمنوں کو معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ سامنے سے نکل گئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ پانی اور بارش کے لیے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے دن ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایسی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ برستی رہی۔ اگلے جمعہ
وہی صحابی دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دعا کریں کہ بارش رک جائے کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور بادل مدینہ کے ارد گرد ہو گئے جبکہ شہر میں بارش رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو اللہ کی مدد اور قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان تمام معجزات کا مقصد صرف لوگوں کو حیران کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں سچائی کی طرف بلانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی عبادت، سچائی، انصاف اور رحم کی تعلیم دیتے رہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار خود ایک عظیم معجزہ تھا۔ دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو بدل دیا جو ظلم، جہلیت اور نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند ہی سالوں میں وہی لوگ دنیا کے بہترین اخلاق رکھنے والے انسان بن گئے۔ آج بھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل میں محبت اور ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے اور سچائی آخر کار کامیاب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی سکون، رحمت اور کامیابی سے بھر سکتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے۔ رحمت، ہدایت اور سچائی کا پیغام، اور یہی پیغام قیامت تک لوگوں کے دلوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک آپ کا